بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جادو، حسد اور نظر کا انکار کرنے والے کا اسلام میں کیا حکم ہے اور اس کے اوپر کیا فتویٰ جو ہے وہ لگتا ہے، اور یہ کتنا نازک مسئلہ ہے جس کے اوپر ہمیں عوام الناس کو اس حوالے سے بالکل بھی آگاہی نہیں ہے. تو آج میں انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کروں گا. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. آگاہی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے وہ جاری ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جادو ہو یا حسد ہو یا نظر بد ہو یا مس الشیطان ہو، یہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ پہلی آیت ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. کوئی بھی صاحب عقل اور فہم و فراست جو ہے وہ اس چیز کا، اللہ کے کلام کا انکار کیسے کر سکتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ. تو جادوگر کا بھی تذکرہ ہے، جادوگری کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے اور جادو کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے. تو قرآن کریم کا ایک حرف ہو یا ایک لفظ ہو یا ایک آیت ہو، اس کا انکار جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے اس پر سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اگر اس کا انکار کرتا ہے، یعنی جادو کے وجود کا انکار کرتا ہے، تو اس کے اوپر کیا جو ہے وہ فتویٰ صادر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا فہو کافر، وہ شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو تذکرہ، جو ذکر کی گئی چیز ہے، اس کا اس نے انکار کیا ہے. اور اسی طرح دوسری نمبر پہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر بد حق ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نظر ہمیں ہی کیوں لگے گی. نظر بد کا انکار جو ہے وہ عملی طور پہ ان کی زبانوں سے، ان کے اعمال سے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. تو نظر بد کا بھی انکار کیا جاتا ہے. نظر بد کے متعلق یہ واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی نظر وظر نہیں ہوتی یا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ابن باز رحمہ اللہ سے اس حوالے سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی اور یہ حدیث دلیل کے طور پہ بتائی کہ العین حق ولو کان شیء سابق القدر العین. اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر بد ہے. اور اسی طرح نظر بد حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر میری امت کی اکثریت کی اموات اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. تو نظر بد انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، مار سکتی ہے، اس کو مفلوج کر سکتی ہے، اس کی زندگی میں جو ہے نا وہ تباہی لا سکتی ہے. اور اسی طرح مس الشیطان کے حوالے سے ایک بڑی حدیث واضح موجود ہے کہ وہ آیت موجود ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تو وہ شیطان کے ٹچ کرنے سے مخبوط ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ فیصلہ کرنے کی قوت کھو دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی چیز بڑی واضح ہو گئی کہ یہ جو یعنی مس الشیطان ہے، یہ مس الشیطان انسان کو یعنی اس کو تباہ کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو متزلزل کر سکتا ہے. تو گویا کہ یہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کے اوپر کاروبار کرنے والے، وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں جیسے مخبوط ہوتے ہیں، ان کو محسوس ہی کچھ نہیں ہوتا. تو اس چیز کو بڑا جو ہے نا وہ واضح طور پہ اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور آخر میں بعض لوگ جو ہیں وہ جنات کے یعنی شیاطین کے انسانی جسم میں حلول کے یعنی ان کے داخلے کے اوپر
بڑے سوالات اٹھاتے ہیں کہ شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دلائل سے بے بہرہ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، اس لیے یہ بات ان کے لیے واضح کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا کہ اس میں ایک جن موجود ہے، یعنی شیطان موجود ہے، وہ اس کو تکلیف دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پہ یہ کلمات ادا کیے اور اس چیز کو اتھینٹک کیا، اس چیز کو مضبوط کیا، کہ فرمایا کہ اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل. تو اخرج عدو اللہ کا معنی ہے کہ اے اللہ کے دشمن اس میں سے نکل. اور دشمن جو ہے وہ باہر تو موجود نہیں تھا، وہ جسم کے اندر موجود تھا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں سے نکل. وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا اور اس کو یہ وضاحت کی، اور اس چیز کے اوپر مہر تصدیق جو ہے وہ لگا دی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں حلول کر سکتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور بغیر علم کے ان چیزوں کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کفر کی طرف جا سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، وہ ایمان کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دی ہے وہ اس کو کھو سکتا ہے. اس لیے بغیر علم کے آپ سوال ضرور کریں، اور اس کے اوپر جو جواب ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل سے جو ہے نا وہ یعنی ملے تو اس کو قبول کریں، اور اگر اس کے دلائل آپ کو نہ ملے تو اس کو ترک کر دیں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.